آپ جب جین نکالتے ہیں تو آپ کو کیا-کیا اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے پڑتا ہے؟ اچھا تو یہ آپ نے ایسا بھی کیا جس میں محبوبہ کا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نورانی عملیات یوٹیوب چینل، اس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج ہمارے پاس مسٹر بھی ہیں، یہ انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ہم سے کچھ سوالات جاننا چاہتے ہیں۔ کیا سوالات جانیں گے تو ہم مائک انہیں کو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا سوالات کریں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ مل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آپ کے ساتھ آج مل کے اچھا لگ رہا ہے ہمیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں آپ نے یہ اپنا سفر کہاں سے شروع کیا سے آپ نے شروع کی ہے؟ جی میں نے یہ اپنا سفر جو ہے عملیات کی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ سفر جو ہے میں نے تقریباً 2020 سے سٹارٹ کیا۔ میں عالم کورس کرتا تھا، عالم کورس کے چوتھے سال میں تھا، رابعہ میں، اس وقت میں نے پھر یہ سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے میں نے استخارے کا ایک عمل کیا، اس کے بعد میں استخارہ وغیرہ کرنا شروع کیا میں نے۔ جب میرا استخارہ زبردست ہونے لگ گیا پھر مجھے شوق بڑھا عملیات کی طرف، تو اس طرح پھر میں وہ آگے وظائف کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقام دے دیا۔ اچھا تو آپ کو مرتبہ کیا ہے تو آپ کو کیا مشکلات لگی ہیں اس میں؟ دیکھو جی مشکلات تو اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک ہمارے استاذ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یہ عمل کریں، اب ایک 40 دن کا چلہ جب ہم کرتے تھے تو 40 دن کے اندر مشکلات تو یہی پیش آتی تھی کہ ایک پردیس کے اندر تھے ہم، تو 40 دن میں اب نہ تو آپ نے دودھ پینا ہے، دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں، اب مدرسے کے اندر رہائش ہو اور بعض اوقات چائے بنتی ہے، بعض اوقات ادھر تو اکثر ہی گوشت ہوتا تھا، اب گوشت سے بھی پرہیز ہوتا تھا۔ دودھ سے بنی تمام چیزیں، گوشت سے بنی تمام چیزیں، مثال کے طور پر اب بریانی آ گئی ہے، اب بریانی کے اندر آپ چاول کھا سکتے ہیں تو یہ بالکل نہیں۔ اب مثال کے طور پر بریانی آئی ہے تو بریانی بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ گوشت کا ذائقہ چاول کے اندر آ رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں آپ نے کھانا۔ گوشت سے بنی ہر چیز بنا اور دودھ سے بنی ہر چیز بنا، جس کے اندر تھوڑا سا بھی دودھ شامل ہو گیا ہو، تھوڑا سا بھی گوشت جس کے اندر شامل ہو گیا ہو، یہ بالکل آپ نے نہیں کھانا۔ اب 40 دن کے اندر جب ہم نے یہ 40 دن مکمل ہوئے، اس دن کے اندر ہی جب 25واں دن 20واں دن تھا، اس وقت ہم سے چلا نہیں جاتا تھا اور ایک طبیعت کے اندر چڑچڑاپن اور کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہنا، تو اس طرح کمزوری اتنی آ گئی تھی کہ رستے میں جاتے تو چکر آ کے گرنے والے ہو جاتے تھے۔ یہ مشکلات تو اب ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جب بندہ مشکلات کو کاٹتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ مقام بندے کو عطا کرتا ہے۔ جی اگر آپ جب جین نکالتے ہیں تو آپ کو کیا اس کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے پڑتا ہے؟ آپ کو ڈر وغیرہ لگتا ہے کیا؟ جی ڈر وغیرہ تو نہیں لگتا، لیکن لوگ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لوگ آتے ہیں، اس کے بعد مطلب ہم سے سٹارٹ کروا لیتے ہیں، 1 دن آتے ہیں، 2 دن آتے ہیں، اس کے بعد آتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو جنات سے ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے، جادوگر بعض اوقات پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان سے جب ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جناب کسی دوسرے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب جب بندہ کسی کے جن کو نکال رہا ہوتا ہے تو پھر اس مثال کے طور پہ کسی مطلب ایک فیملی ہے، جنات یہ ایک حقیقت ہے اور ان کی ایک فیملیاں ہوتی ہیں اور پورے کے پورے لشکر ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مثال کے طور پہ میں ایک جن کو نکال رہا ہوں کسی کا، تو پیچھے پوری فیملیاں، پورے لشکر ان کے آتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمارا بندہ مارا۔ جب میں جلاتا ہوں جنات کو، ایک جن کو مثال کے طور پہ میں نے جلا دیا تو پوری فیملی اس کی آگے پوچھتی ہے کہ آپ نے ہمارے بندے کو جلایا۔ دیکھو، اور لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی ہے۔ لوگوں کو اس میں سوچنا چاہیے کہ یار ہم جا رہے ہیں، اگلا بندہ محنت کر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی مریض آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہیں سے علاج تو نہیں کروایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے علاج کروایا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا علاج وہاں سے مکمل ہو چکا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی چل رہا ہے علاج، تو ہم نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا تو ہم آپ کے، میں کہتا ہوں بھائی پہلے وہاں سے علاج کرواؤ، جب وہ بھائی کہہ دے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ میرے پاس آنا، انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس طرح نہیں سمجھتے لوگ، ایسے منہ اٹھا کے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کرنے والا کام ہے، کبھی بھی اس کام میں رگڑا لگ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے لوگوں کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو بھی لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تو یہ آپ نے ایسا بھی کوئی استخارہ کیا جس میں محبوبہ قدموں میں آ جائے؟ ایسا استخارہ دیکھو، محبوب جو ہوتا ہے نا، محبوب کو تو دل میں رکھا جاتا ہے، قدموں میں نہیں رکھا جاتا۔ ایسے اگر جائز، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی میاں بیوی کا آ جائے مسئلہ، تو میں ایسے تعویذات وغیرہ دے دیتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں
مطلب راضی ہو جائیں، ماں بیٹا کا ہو گیا، بیٹا باپ سے، اس طرح کے تو دے دیتے ہیں۔ ہاں ناجائز کبھی اس طرح کا کوئی نہیں دیا کہ کسی فلاں لڑکے کا لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہے یا ایسے کوئی تعویذات، ایسے کو تو ہم دھتکار کے بھگا دیتے ہیں۔ ہاں کوئی سچی لگن کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ اچھا، تو آپ جب گئے، جب آپ نے پہلی دفعہ اپنا یہ حفظ کرنا شروع کیا، اسٹارٹ کیا، تو آپ کو گھر والوں کی کیا یاد آتی تھی؟ 16 سے لاہور میں 2016 کے اندر لاہور گیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے پڑھائی شروع کی اور آج 2024 آ گیا۔ 2024 میں واپس خانیوال آیا ہوں، مطلب 3 سے 4 سے 5 سال تک میں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور یہ چلے وظائف میں نے ادھر سے ہی حاصل کی ہیں الحمدللہ۔ جہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ نے کوئی یہاں پہ آ کے کوئی آپ نے کیا جنات کا اثر ختم کیا؟ جی بالکل، میں نے تو پاکستان کے بہت سے شہروں میں، پاک پتن کے اندر بہت سے جنات کا کام کیا ہے، خانیوال کے اندر بھی بہت سے جنات کو علاج کیا ہے، ویسے بھی نکالا ہے جنات کو، اور اسلام آباد کے اندر بھی، اور صادق آباد کے اندر، کروڑ پکا کے اندر میں پہلے جہاں پر بھی کوئی مجھے بلاتا تھا تو میں چلا جاتا تھا، وہاں جا کر اس کا کام کرتا تھا۔ اتنا الحمدللہ خدمت خلق کا ایک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا۔ لیکن اب جب لوگوں کے رویے دیکھے، لوگوں کے مطلب یہ اس طرح کے لوگوں کی باتیں دیکھے، تو پھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو جو مطلب اب ہم سے علاج وغیرہ اپنا کروانا چاہتا ہے تو یا تو ہم یہاں سے ہی تعویذات وغیرہ اس کو بھیج دیتے ہیں علاج بنا کے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آ جاؤ، تو اس طرح علاج کرتے ہیں اب ہم۔ تو جب آپ استخارہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ پیسے وغیرہ لیتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے دیکھو اس میں جب بھی بندہ کسی سے پیسے لیتا ہے، لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے 1200 روپے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی عامل کسی سے پیسے لیتا ہے، جو اچھا عامل ہوتا ہے، وہ جب آپ نے کسی سے 1200 روپے ایک تعویذ کا لیا نا، تو پھر وہ اس کے 3 حصے کرے گا۔ ایک حصہ وہ اپنے لیے رکھے گا، ایک حصہ وہ سادات کرام، کیونکہ ہم سید سادات کرام کو صدقہ نہیں دے سکتے نا، تو اس وجہ سے وہ ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں ہم لوگ جو غریب ہوتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم مریض کا اور اپنا اس میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ جب تک ہم یہ 3 حصے نہ کریں اس وقت تک یہ عامل کو پیسہ بچتا نہیں ہے، اس وقت تک عامل جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے، عامل کو نقصان ہو جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم 3 حصے اس کے لازمی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی کوئی نقصان نہ ہو، مریض بھی حفاظت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس مریض کی صدقے سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ کیا یہ پیسے لینا جائز ہے؟ جی ہاں، پیسے لینا جائز ہے، ہم محنت کرتے ہیں، آپ ہمارا چینل دیکھیں، ہم 2.5 2 3 گھنٹے مریض کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، تو پیسے لینا بالکل جائز ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث پاک میں صحابی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی کو دم کیا تھا، تو جب دم کیا تو صحابی کو انہوں نے معاوضہ دیا، تو پھر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، تو اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ دم وغیرہ کے تعویذات مطلب اس کے پیسے لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تو ہیلو ناظرین، آج ہمیں ان کے بہت اچھا لگا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن کے بٹن کو آپ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔